السلام علیکم۔ مسجد الحرام کے مرکز میں خانہ کعبہ کے مشرقی کنارے پر وہ مقدس پتھر نصب ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ طواف کے ابتدا حجر اسود سے کی جاتی ہے اور یہ پتھر زمین سے 1.5 میٹر بلند ہے۔ حجر اسود کے متعلق تاریخی روایت یہی ہے کہ حجر اسود یاقوت کا وہ پتھر ہے جسے جنت سے اتارا گیا اور اسے جبل ابو قبیس میں رکھا گیا۔ اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت خانہ کعبہ کی زینت بنایا اور اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کا ایک جزو قرار پایا۔ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ یہ پتھر 8 چھوٹے ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے، جن میں سے سب سے بڑی کی جسامت ایک کھجور کے برابر ہے۔ حجر اسود نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی اس پر آگ کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تاریخ میں ایک واقعہ درج ہے کہ 7 ذی الحجہ 317 کو بحرین کے ایک حاکم ابو طاہر سلیمان کراماتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 کو حج بیت اللہ موقف ہو گیا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ کوئی بھی مسلمان حج نہ کر سکا۔ اسی ابو طاہر کراماتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بالا نے ابو طاہر کراماتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار کے بدلے حجر اسود کو کراماتی نے واپس کیا۔ یہ واپسی 339 کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا۔ پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کراماتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کو جنت سے اتارا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اولاد آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ اور روز قیامت حجر اسود آئے گا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور جس نے بھی اسے حق کے ساتھ استعلام کیا اس کی گواہی دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا تھا اور ان کی اتباع میں امت محمدیہ بھی اس کا بوسہ لیتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے قریب تشریف لائے اور بوسہ لیا، پھر اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔